بہت سے واقعات ہوئے ہیں مختلف ممالک میں ہوئے ہیں، یعنی پورے یورپ میں یہ واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہاں اسلامک سینٹر کے جو امام ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بتایا کہ یہ چلو واقعات تو بہت بڑے ہیں اور سامنے آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کو وہاں رہنا بڑا مشکل کر دیا گیا ہے۔ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، مسجد پہ حملے کر دیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو گھروں پہ حملے کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جس کو اسلامو فوبیا کہتے ہیں، یہ اس کے مظاہر ہیں، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، اور تمام ممالک میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اسلامو فوبیا کی جو اصطلاح ہے یہ مسلمانوں نے ہی انٹروڈیوس کروائی ہے۔ پہلے تو ویسے یعنی یہ بہت پرانی اصطلاح نہیں ہے کہ مسلمان فوبیا کا مطلب خوف اور اسلاموں کا مطلب اسلام کا۔ اب اسلام کے خوف میں لوگ مبتلا ہیں۔ اب یہ بات اب کی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ اسلامو فوبیا میں مبتلا ہوتے تھے، اور پھر وہ مختلف قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ جب وہ قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، مسلمانوں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو قرآن پر الزامات لگاتے ہیں۔ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے جو توڑ کر سکے قرآن کا۔ قرآن چیلنج کرتا ہے کہ تم سارے مل جاؤ، پوری دنیا کے لوگوں کو ملا لو، سارے مل کے قرآن جیسا کوئی قرآن لے آؤ۔ ایک صورت ہی لے آؤ، تم صورت نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ تو جب ایک چیلنجنگ صورتحال سے دشمنان دین کو ہمیشہ سے سامنا ہے، اور ان کے پڑھے لکھے لوگ، ان کے ان پڑھ لوگ، ان کے سو کالڈ جو اسکالرز ہیں، ان کو ہمیشہ سے یہ چیلنج درپیش کہ ہم اس کا کیا کریں، کچھ کر نہیں سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہے قرآن کا خوف دراصل قرآن کی سچائی کا خوف، قرآن کی سچائی کا خوف ہے۔ اس لیے کہ قرآن کو اگر دیکھیں، واقعہ ہوا ہے قرآن کو ختم کر دینے کا، قرآن کو جلا دینے کا۔ ایک مصحف جلایا ہے، اور مصحف جلانے کے بعد اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اگر وہ مصحف جلا کے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ختم ہو جائے گا، ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا۔ دنیا کے سارے مصاحف جلا دیے جائیں، قرآن ختم نہیں ہو سکتا، سینوں میں محفوظ رہے گا۔ حتیٰ کہ آپ یہ جو کمپیوٹرز کے اندر جتنی بھی سافٹ شیپس ہو سکتی ہیں آف سافٹ ویئر کے اندر، قرآن جہاں کہیں پڑا ہے سارے اڑا دیے جائیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے سرور تو ان کے پاس ہیں، سارا اڑا دیے، قرآن ختم ہو جائے گا؟ سوال ہی ختم۔ اس لیے کہ یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور یہ حفاظت کا ذریعہ نہ یہ مصحف ہے، یا نہ یہ کتابت ہے، نہ یہ کمپیوٹر کے اندر سیو کرنا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ نے لیا ہے، اور اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سینے بنائے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ فی صدور الذین آمنوا، یہ اللہ کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں کے اندر، ان کو سینوں کے اندر محفوظ رکھا۔ یعنی جب تک انسان ہے، سینہ ہے، دل ہے، قرآن باقی ہے۔ جب تک ایک بھی اہل ایمان میں سے کسی ایک مومن کا سینہ موجود ہے، قرآن تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس عمل کی، اس گھنونی حرکت کی آپ کیا اس سے بیس لیس ہے، نان سینس ہے، اس سے فائدہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہے سوائے اس کے کہ خب سے باطن کا اظہار کیا جائے، اپنی خباثت لوگوں کو بتائی جائے، اپنی شرارتیں کی جائے، اور قرآن کے خلاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اپنے اس خب سے باطن کا اظہار کیا جائے، اس خوف کا اظہار کیا جائے جس کو اسلام فوبیا کہتے ہیں۔ لہذا مسلمان تو سوئے ہوئے ہیں، مسلمان تو غفلت کا شکار ہیں، ان کو تو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کتنی پاورفل کتاب ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور بعض قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں اس قرآن کی وجہ سے۔ تو قرآن جو عروج و زوال کے فیصلے کرتا ہے، اس کی اس اہمیت کا اندازہ مسلمانوں کو تو شاید نہیں ہے، یا کم ہے، یا مسلمان غفلت کا شکار ہے، لیکن ان کو بہت اندازہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت ہمارے، تو وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں ایک ہمارے اوپر چڑھ نہ دوڑیں۔ اور پھر اسلام کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جیسے بعض لوگوں نے ایسی سٹڈیز دیکھیں، دو قسم کی سٹڈیز ہیں۔ ایک سٹڈی تو وہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نیگیٹو خیالات کا اظہار کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام کوئی سویلائزڈ لوگوں کا مذہب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ فلپ شاف ایک ہسٹورین ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے ہسٹری آف دا کرسچن چرچ، ٹھیک، اور اس کی بڑی کتاب ہے، کوئی برخل 8 جلدوں میں کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے چرچ کی تاریخ، اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ عیسائیت جو ہے یہ ہے اصل میں مہذب لوگوں کا دین، مہذب لوگوں کا مذہب۔
ٹھیک، اور جو اسلام ہے یہ مہذب لوگوں کے اندر پنپ نہیں سکتا، یہ تو اس کا خیال ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ یہ یورپ کے اندر تو بالکل ہی فٹ نہیں آ سکتا، اور یہ تو چند سالوں کے اندر ختم ہو جائے گا، اور یوں ہی یہ ترکی کے صحراؤں میں اور عرب کے صحراؤں میں چند صحرا نشینوں کے پاس رہ جائے گا کو سوٹ کرتا تھا، لہٰذا انہوں نے اس دین کو قبول کیا، اور جب جیسے جیسے صحرا نشینی ختم ہوتی جائے گی یہ دین ویسے ہی ختم ہو جائے گا، آبسلیٹ ہو جائے گا، یہ پرانا دین ہے اور یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ اس نے اپنے اس سٹڈی کا اظہار کیا۔ اب اس کا خیال تھا دین ختم ہو جائے گا، اب یہ ختم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب امریکہ کے پادری مسلمان ہو رہے ہیں، اب وہی نا، اب پادری مسلمان، اور سب سے بڑا گروئنگ، سب سے فاسٹ گروئنگ مذہب ہے، سب سے زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، یعنی ایون یورپ میں، امریکہ یورپ اور امریکہ میں۔ اب دیکھیں وہ تو صحرا کی بات کر رہا یہ جو پادری مسلمان ہوا ہے افریقہ، جنوبی افریقہ میں، اور یہ مسلمان ہوا ہے، اللہ اکبر، اور کہتے ہیں، اور جس نے اس دفعہ حج کیا ہے، کہتے ہیں 1,00,000 اس کے فالورز ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اور جب اس نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ 1,00,000 اس کے فالورز نے بھی اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک یہاں بڑی یونیک چیز مجھے نظر آئی، یعنی عام طور پر کوئی پادری مسلمان ہو گیا یا کس طرح، ڈاکٹر صاحب یہ چرچ میں جاتا ہے، جہاں جا کے یہ یعنی عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا، سلیب کی تبلیغ کرتا تھا، وہاں کھڑے ہو کے اپنے فالورز کو اکٹھے کیا، ایک دفعہ انہیں کہا کہ یہ میسج ہے، وہ چلے گئے، اگلی دفعہ سفید لباس پہن کے آئے اور گرجے میں کھڑے ہو کے سب نے اجتماعی طور پر کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ عجیب منظر ڈاکٹر صاحب۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اسلام کی خاتمے کی امید رکھ کے بیٹھے تھے، ان کے چرچوں میں یہ صورتحال ان کے چرچز جو ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ صورتحال، پھر ان کا جو پورا فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہوا ہے، اور مسلمانوں کی اللہ کے فضل سے فیملی سسٹم ابھی بھی قائم ہے، الحمدللہ، اور مسلمانوں کے ہاں جو گروتھ ریٹ ہے، برتھ ریٹ ہے، وہ بہت شاندار ہے، شرح پیدائش، اور ان کے ہاں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ جو میں عرض کر رہا تھا، دوسری طرح کی اسٹڈیز ہیں کہ مسلمان اپنی آبادی کے بلبوتے پر۔ ڈاکٹر صاحب اس کو تو جواب مل گیا، یعنی پہلی اسٹڈی جو آپ نے بیان فرمائی وہ تو چرچ میں سے مسلمان ہو رہے ہیں، یورپ میں سے مسلمان، نہیں، جواب نہیں مل گیا، یہ تو ان کی فکر مندی کی دلیل ہے، ان کو اس بات کی فکر مندی کہ اس کا حل کیا کیا جائے، اس کا علاج کیا کیا جائے، اور وہ جو جیسے عربی میں کہتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس بات سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں، لہذا وہ سارے دشمن ہیں اسلام کے، کیونکہ انہوں نے، آپ دیکھیں نا، اسلاموفوبیا ہے کہاں؟ اسلاموفوبیا، جب ہم کوئی اسلاموفوبیا کی کانفرنس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کردار قرآن کے مطابق بنانا چاہیے، انفرادی اجتماعی طور پر اصلاح یہ بالکل ٹھیک ہے، اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اخلاق آداب سب کچھ کرنا چاہیے، اپنی تعلیمی طور پر سینٹرز بنانے چاہیے، تعلیمی طور پر آگے بڑھنا چاہیے، سب کچھ مکالمہ ڈائلاگ، بالکل ٹھیک۔ لیکن جو کچھ آپ یہ کریں گے اس سے اسلاموفوبیا ختم نہیں ہوگا، اسلاموفوبیا یہاں نہیں ہے، وہ وہاں ہے، ہاں، کیونکہ ان کا درد کچھ، بیماری ادھر ہے، بالکل بیماری یہاں نہیں ہے، بیماری مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے تو ان کو خوش ہونا چاہیے، لیکن مسلمان اگر جاگیں گے اور مسلمان اپنا کردار بہتر بنائیں گے تو اسلاموفوبیا زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ یہ تو قرآن کا وہ وعدہ ہے کہ قرآن نے کہا تھا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں آپ کی دہشت ڈال دیں گے، آپ کا روب ڈال دیں گے۔ لہٰذا مسلمان جو ہے جب کہیں ہوتا ہے نا تو اس کا ایک روب ہوتا ہے، اور اسی کا نام آپ اسلاموفوبیا کہہ لیں جدید دور میں، اور یہ روب ہوتا ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، نصرت بالرعب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو ایک امتیازی شان دی گئی اس میں ایک یہ تھی کہ مجھے ایک نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ مجھے میری مدد کی گئی روب کے ساتھ، کہ میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، میرا دشمن جو ہے وہ روب اور دہشت میں مبتلا ہو جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے جس امت کا نبی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی، تو اس امت کو بھی تو کوئی شان عطا فرمائی، بے شک، لہٰذا وہ لوگ اس قرآن کو بھی کوئی شان، اس قرآن کو بھی شان ہے، لہٰذا اس سے وہ ڈر رہے ہیں اور وہ خوف میں مبتلا ہیں۔